سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ انشاءاللہ اس ایک ویڈیو کے اندر 12 کے 12 برج جو ہے ہم کور کریں گے، مگر اس سے پہلے کچھ ضروری اور اہم باتیں۔ نمبر 1 کہ میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے۔ نمبر 2 یہ روزانہ کی ویڈیوز ہیں، اس کے اندر کا اگر کوئی ایسی چیز جو آپ جاننا چاہتے ہوں اور جو ضروری لگے آپ کو بتانا، تو آپ لازمی مجھے کمنٹ میں وہ چیز بتائیں تاکہ میں نیکسٹ ویڈیوز کے اندر اس ٹاپک کو بھی شامل کر سکوں۔ نمبر 3 میرے ڈیرے پر ہر جمعرات محفل کرائی جاتی ہے، اس محفل میں ہم اسپیشل دعا کرتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہاں پر نام لے کر آپ کی دعا کی جائے یا آپ کے لیے اسپیشل کوئی دعا کی جائے کسی چیز کے لیے، تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کے اندر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنا مسئلہ لکھ کر سینڈ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہر جمعرات کو جب دعا ہوگی تو اس کے اندر آپ کا نام لے کر یا آپ کے متعلق جو مسائل ہوں گے اس کے لیے اسپیشل دعا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کمنٹس لازمی کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کہاں غلطی ہے یا کیا بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو چلیں آپ کے سٹارز کے بارے میں جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے میں اپنی ویڈیو کے اندر ایک نیا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے یہ سن لیا تو یہ میں آپ کو لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ زندگی سے پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں اس طرح جائیں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، مگر اس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا۔ آپ کو بڑے سکون اور تحمل سے میری یہ بات سننی پڑے گی۔ اگر آپ اپنی زندگی کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے تھوڑا ٹائم نہیں دے سکتے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں اچھے سے آپ کو یہ چیز سمجھاؤں گا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح کام کرے گا، اور انشاءاللہ پہلے دن سے ہی آپ لوگوں کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو پہلے دن سے وہ کم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کاروبار میں ترقی ملے گی، رشتوں میں بندشیں ہوں گی تو وہ انشاءاللہ ختم ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب کوئی اور زندگی کے مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے، مگر اس کے لیے مجھے تفصیل سے آپ کو سمجھانا پڑے گا، جس کی تفصیل ابھی کچھ دوں گا اور کچھ ویڈیو کے لاسٹ میں ہوگی۔ ویڈیو کے آپ کے ابھی ہورسکوپ میں آپ بتاؤں گا، آپ اپنے سٹار کے مطابق اپنا ہورسکوپ سنیں گے۔ سننے کے بعد جب تمام 12 کے 12 سٹارز کا میں ہورسکوپ بتا دوں گا تو آج کے دن کے حساب سے میں کچھ ذکر کروں گا۔ پہلے ذکر کی تعداد بتاؤں گا، اس ذکر کی تعداد بتانے کے بعد آپ لوگ کوشش یہ کیجیے گا کہ میں یہ ویڈیو پریمیم پہ لگاتا ہوں، تو اس لیے لگاتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کس وقت ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ اس ٹائم کو نوٹ کر لیں اور کوشش کریں کہ جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو آپ اسی وقت اس کو دیکھیں۔ اس کے وہ کیوں کہ تاکہ جتنے زیادہ لوگ ایک وقت میں ذکر کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ ذکر کرواؤں گا، میرے ساتھ آپ لوگ ذکر کریں گے، اور ذکر کرنے کے بعد پھر میں دم کروں گا، جس دم سے آپ لوگوں کی یہ معاملات ٹھیک ہوں گے، ستاروں کی بندش بھی کم ہوگی، بیماریاں بھی ٹھیک ہوں گی، ٹھیک ہے، اور دوسرے معاملات بھی آپ کے ٹھیک ہوں گے، اور پھر آخر میں ہم دعا کریں گے۔ یہ سارے معاملات اسی ویڈیو میں ہوں گے اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بے شمار فائدہ ہوگا۔ یاد رکھو کہ ہر چیز میں اس رب کا ذکر کرتا ہوں، تو جب اس رب پہ یقین رکھا جائے، ذکر بھی اس رب کا، دم کرنے کے اندر جو پھونک ماروں گا، پڑھائی کروں گا، وہ بھی اس رب کی، دعا بھی اسی رب سے۔ تو جب اس رب سے ہم لوگ التجا کریں گے، مل کے کریں گے، تو میرا مالک اتنی جلدی کرم کرتا ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ بھی کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے جو سٹار ہورسکوپ ہے آج کے دن کا، کہ آج کا دن آپ لوگوں کا کیسا رہے گا اس کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے برج حمل سٹار ایریس کی۔ کاروبار کے معاملات جو ہیں آپ کے الحمدللہ ٹھیک رہیں گے، پروفیٹیبل رہیں گے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی دن اچھا ہے جی، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا۔ صحت کے معاملات آپ کے ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات کے اندر بھی آپ کی کوئی بڑی بحث نہیں ہوگی، چھوٹی موٹی بحث ہوگی۔ مزاج آپ کا جو ہے تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار۔
تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن اچھا رہے گا، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 3، مبارک رنگ کالا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی فجر کے بعد کی بتانے لگوں۔ اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا مالکو یا وارثو، یا مالکو یا وارثو، ٹھیک ہے جی۔ 5 تسبیحاں کریں گے 505 بار۔ اس کے بعد دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا رحمانو یا رحمانو، کم سے کم بھی 42-43 بار پڑھیں گے، یعنی آپ گننا شروع کریں گے جب بھی آپ پڑھائی شروع کریں گے تو گننا شروع کریں گے 41 بار کے اوپر جائیں گے، 41 بار پر گننا بند کر دیں گے، 41 بار سے اوپر جائیں گے، اور جب آپ کو گنتی بھول جائے وہاں آپ چھوڑ سکتے ہیں، یا اس کے اوپر آپ کا جتنا دل کرے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کم سے کم اس طرح آپ نے پڑھنا ہے ایک بار دن میں، جتنی بار بھی آپ شروع کریں گے اسی طریقے سے آپ کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں برج ثور سٹار ٹورس کی۔ کاروبار کے معاملات آپ کے جو ہیں ٹھیک ہیں، برے نہیں ہیں، پروفٹ ہوگا انشاءاللہ۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گے۔ موسمی اثرات آپ پر پڑ سکتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے موسمی ہے، 1-2 دن کے اندر خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، میڈیسن لیں گے تو جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ گھریلو معاملات کے اندر تھوڑا سا تفصیل سے بتانے لگا ہوں، سن لیجئے گا۔ میاں بیوی کی آپس کی لڑائی نہیں ہے زیادہ، کسی تیسرے بندے کی وجہ سے لڑائی بن سکتی ہے۔ اب تیسرا بندہ کون ہوتا ہے؟ اولاد بھی اسی میں شامل ہے، بہن بھائی بھی اسی میں شامل ہیں، ماں باپ بھی اس میں شامل ہیں، پر جو رشتہ دار اور باہر کا بندہ ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ بہن بھائی اولاد ماں باپ لڑائی ہوتی ہے ان کی وجہ سے، پر یہ کور بھی جلدی کر جاتے ہیں، پر رشتہ دار یا کوئی غیر آدمی جو ہے وہ لڑائی کو کور نہیں ہونے دیتا۔ بہت احتیاط کیجیے گا، کسی اور کی بات نہ مانیے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کی بات پر یقین نہیں کرنا، کسی اور کی بات ماننی نہیں، ٹھیک ہے، ورنہ معاملات زیادہ خراب ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ مزاج آپ کا جو ہے آپ کا گرم اور نارمل زیادہ رہے گا، خوشگوار تھوڑا کم ہوگا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے جی، الحمدللہ اچھا رزلٹ ملے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن اچھا ہے جی، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا انشاءاللہ۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 10 ہے، مبارک رنگ آپ کا سیاہ ہے کالا، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی جو پڑھائی ہے اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، ٹھیک ہے جی، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا شہیدو یا رحمانو، یا شہیدو یا رحمانو، اس کی آپ 3 تسبیحیں کریں گے، یعنی 303 بار فجر کی نماز کے بعد۔ اور دن کے اندر جو ہے آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا مصورو یا غفارو، یا مصورو یا غفارو۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ میں اب بتا رہا ہوں، بار بار جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جب پڑھنا شروع کرنا ہے تو گن لینا ہے، 41 بار جب ہو جائے تو وہاں پر گننا بند کر دینا ہے اور پڑھتے جانا ہے۔ جب آپ کو گنتی بھول جائے یا تو وہاں پر چھوڑیں، کیونکہ اس کو لاتعداد پڑھنا ہے نا، تو اس کو 41 بار سے کم پڑھنا یا 41 بار پڑھنا ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا اتنا اچھا رزلٹ نہیں ملتا۔ تو جیسے ہی آپ کو پڑھائی گنتی بھول جائے آپ پڑھنا چھوڑ دیں، یا پھر اس کے اوپر آپ کا جتنا دل کرے، یہ آپ کے دل پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ نے رب کو ہی یاد کرنا ہے نا، تو جتنا آپ کا دل کرے آپ پڑھتے جائیں جی، ٹھیک ہے۔ برج جوزا سٹار جیمنی، آپ کے بھی الحمدللہ کاروبار کے معاملات ٹھیک ہیں، برے نہیں ہیں، پروفیٹیبل رہیں گے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے تھوڑا سا پریشانی والا ہوگا، مگر وہ عام روٹین میں پریشانیاں آتی ہیں، یہ مثلا بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے ڈسہارڈ نہ ہونا، پریشان نہ ہونا۔ یہ پریشانی کیا ہے؟ دوستوں کے ساتھ بحث ہو گئی، دکان والوں کے ساتھ چھوٹی موٹی بحث ہو گئی، مگر یہ وہ بحثیں ہوتی ہیں جو چھوٹی موٹی بحث ہوئی بعد میں کور ہو گئی، پھر ہنسنا کھیلنا شروع کر دیا، یہ بحثیں ہیں۔ تو اس کا مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اسے پریشان نہ ہونا، یہ وہ اسی وقت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، لمبی بات نہیں ہوگی، تو چھوٹی موٹی بحث ہوگی تو اس وجہ سے پریشانی آئے گی، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ صحت کے معاملات آپ کے ٹھیک ہے جی، گھریلو معاملات جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں۔ مزاج جو ہے وہ آپ کا تینوں ٹائپ کا ہے، گرم، نارمل و خوشگوار۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے عام ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں، یہ بھی چیز اچھی ہے۔
کہ کم سے کم لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، تھوڑا بہت ہوگا مگر کور ہونے والا، ہنسی مذاق ہوگا. تو یہ عام دن کی جو ایک عام روٹین ہوتی ہے انسان کی وہ ہے، ایکسٹرا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس یہی فرق ہے. آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر جو ہے وہ 3 ہے. مبارک رنگ ہلکا نیلا ہے، آسمانی کلر. اس کے بعد آپ کا جو ہے آج دعاؤں کی قبولیت کا وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے. آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور لفظ یہ عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا قدوس ہو یا علیم ہو، یا قدوس ہو یا علیم ہو، یا قدوس ہو یا علیم ہو. ٹھیک ہے جی. تعداد ہوگی 314 بار. دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا مالک ہو یا عزیز ہو، یا مالک ہو یا عزیز ہو جی. ٹھیک ہے. برج سرطان، سٹار ہے کینسر. بہت خاص دن ہے آپ لوگوں کے لیے. تھوڑی سی تفصیل سے بات کروں گا، اچھے سے سمجھیے گا. کاروبار کے معاملات آپ کے جو ہیں وہ نارمل ہیں، پروفیٹیبل ہیں، پر ایک تو آپ نے آج قرض نہیں دینا کسی کو بھی. قرضہ دینا آپ کے لیے مناسب نہیں. اب قرض کن کو نہیں دینا؟ کوئی نیا بندہ ہو اسے نہیں دینا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ سے مال ادھار لیتے ہیں مگر وہ ٹائم کے پابند ہیں، تو یہ کیش کے زمرے میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے ہفتے کا وعدہ کیا تو ہفتے کے اندر وہ آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، تو یہ کیش میں آ جاتا ہے. اس کے بعد ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ کا ایک روٹین چل رہی ہے کہ وہ پچھلے پیسے دے جاتے ہیں، آگے سے مال لے جاتے ہیں، یعنی جو آپ کو پیسے دینے میں تنگ نہیں کرتے، جن کی پیسوں کی کوئی فکر نہیں، وہ کیش کے زمرے میں آئیں گے. جو نئے لوگ ہیں یا جن کا پتہ نہیں ہے وہ ادھار کے زمرے میں آئیں گے. ان لوگوں کو آپ نے مال آج کا دن نہیں دینا، پیار سے طریقے سے ٹال لینا. ٹھیک ہے، کل دے لو، وہ کوئی مسئلہ نہیں. اپنے حساب سے انالائز کر لو ان بندوں کا کہ وہ کیسے ہیں کیسے نہیں، وہ اپن میں، مگر آج کے دن دینا مناسب نہیں رہے گا. نوکری پیشہ حضرات کے لیے، کیونکہ زیادہ تر معاملات میں کچھ نہ کچھ آج ہے. اچھا، نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے وہ ٹھیک ہے الحمدللہ، مگر آج کوئی آپ کو دوست ایسا مل سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی نوکری شاید چھوٹ جائے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کے اوپر زیادہ دھیان دیں. کوئی ایسی وجہ بن جائے کہ نوکری کام والی جگہ پر جھگڑا ہو جائے، آپ کی وجہ سے مسئلہ نہیں بنے گا، کام کی وجہ سے نہیں بنے گا، آپ کی دکان پہ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی وجہ سے نہیں ہوگا، اگر کسی آفس میں کرتے ہیں، یہ کوئی تھرڈ پرسن آپ کی لائف میں آئے گا. نہ وہ ایسا کوئی مثلا ارادہ رکھے گا، نہ آپ کا کوئی ارادہ ہوگا، مگر کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی نوکری کو نقصان ہو. تو آج کے دن کے اندر آپ نے باہر والا کوئی بندہ، لڑکی ہے، لڑکا ہے، رشتہ دار ہے، کوئی بھی، کوشش کرنا اگر کوئی ملنے کے لیے تو اسے اگنور کریں. اگر آ ہی جائے تو کم سے کم ملے. ٹھیک ہے، ٹائم ذرا کم دیں، کوئی مصروفیت کا بہانہ لگائیں، آپ کے لیے یہ بہتر رہے گا. صحت کے معاملات ٹھیک رہیں گے. گھریلو معاملات بھی آپ کے الحمدللہ ٹھیک ہیں، مگر خاص طور پر ایک چیز بتانے لگا ہوں، مقدمات کے معاملات ہو سکتے ہیں. مقدمات وہ دوسرے نہیں، مقدمات سے مراد کہ ایسا کوئی کام ہو سکتا ہے جیسے بائک لے کر باہر نکلے ہو، گاڑی لے کر باہر نکلے ہو، چالان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، فضول کسی ایسی جگہ پر کٹ مارو گے جس جگہ سے چالان ہو جائے، تو ایسا ہو سکتا ہے کسی چھوٹی موٹی لڑائی کے اندر آپ کے اوپر کوئی درخواست ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں سے پرہیز کیجیے گا. سٹار تھوڑا سا اس ٹائپ کا ہے آج. مزاج آپ کا جو ہے گرم اور نارمل زیادہ رہے گا. خوشگوار ہوگا، بار بار ہوگا مگر کم ہوگا. تعلیم کے معاملات ویسے بالکل ٹھیک ہے، پر سیم یہی چیز کہ اگر دوستوں کے چکر میں پڑو گے تو کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے. کبھی کبھار سٹار اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ وہ بری چیزوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، تو آپ کا سٹار آج اس طرح کا ہے. ٹھیک ہے، تو لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، کسی کے کام میں ٹانگ نہ اڑانا، کسی کی بحث میں شامل نہ ہونا. ٹھیک ہے، کسی بھی ایسے معاملے کے اندر نہ جانا تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ آپ کے سٹار کے لوگ زیادہ تر جو ہے، ہر ایک نہیں پر زیادہ تر آپ کے سٹار کے لوگ دوسروں کی ہیلپ کرنے کے چکر کے اندر خود مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے اوپر الزام لگوا لیتے ہیں. آپ کے سٹار پر ویسے بھی الزام بہت زیادہ لگتے ہیں، تو آج کا دن اس معاملے کے اندر زیادہ برا ہے، احتیاط کیجیے گا. محبت کرنے والوں کو جو ہے معاملہ ٹھیک ہے الحمدللہ، مگر لڑکیوں کے معاملات کے اندر چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو سکتی ہے. بریک اپ کے چانس نہیں ہے پر لڑائی جھگڑا ہوگا.
تو اس چیز سے گریز کیجیے گا، کوئی بھی بات ہو اسے اگنور کر دیں، سب سے زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 4 ہے، مبارک رنگ سفید ہے جی۔ اس کے بعد آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت مغرب کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی فجر کے بعد، عورت اور مرد کی علیحدہ علیحدہ بتانے لگا ہوں جی۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 بار دونوں پڑھیں گے۔ لفظ پڑھیں گے یا حکیم ہو یا حکیم ہو، یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں عورتیں جو ہیں وہ یہ پڑھیں گی یا حکیم ہو، تعداد 704 بار، 704 بار، ٹھیک ہے جی۔ تو آسان سا حل ہے، جب پہلی تسبیح شروع کرو گے بیچ میں سے 3 دانے پہلے ہی گن کے نکال دینا، باقی 7 تسبیحاں کرو آپ کے پورے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو مرد حضرات ہیں میرے بھائی ہیں وہ پڑھیں گے یا لطیف ہو یا لطیف ہو 550 بار، 550 بار جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا بہترین ہے، آپ نے پہلے 45 بار پڑھ لیں اور باقی 5 تسبیحاں کر لیں تو آپ کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے آپ لوگ ورد کریں گے سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ ورد کریں گے، عورت اور مرد یہ ایک ہی ورد کریں گے جی۔ برج اسد سٹار لیو، کاروبار کے معاملات الحمدللہ اچھے پروفٹ میں جائیں گے، پر اس کے برعکس نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے نا پریشانی والا ہوگا، خاص طور پہ وہ لوگ جن کا آفس ورک کا کام ہے، آفس کے اندر کام کرتے ہیں، دکانوں پہ مزدوری کرنے والے ہیں وہ لوگ نہیں، ان لوگوں کے لیے عجیب سا دن رہے گا، کام زیادہ کرنے کی کوشش کرو گے کم ہوگا، شاید آپ کے کام کی کوئی زیادہ قدر بھی نہ ہو آج کے دن کے اندر۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ایک چیز چھوٹی سی کرنی ہے، کوشش کریے گا کہ آئی کانٹیکٹ کم ہو، یعنی کہ نظروں میں نظریں ملا کر جو بات کی جاتی ہے نا وہ تھوڑی سی کم ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ کے اس چیز پر اثرات زیادہ آئیں گے۔ یہ بہت ایک اہم چیز ہوتی ہے، مگر ہم لوگ زیادہ اس لیے نہیں بتاتے کہ ہر وقت یہ کام نہیں کرتی، آج کے دن انشاءاللہ یہ کام کرے گی۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ زیادہ تر لوگوں کے ٹھیک ہیں، کچھ لوگوں کے خراب ہوں گے، نشانی بتانے لگا ہوں۔ اگر 10 بجے سے لے کر 1 بجے کے درمیان آپ کی صحت خراب ہو، ٹھیک ہے، عجیب بے چینی رہے، دل بھاری ہو، وجود میں اچانک دردیں شروع ہو جائیں، تو کسی چیز کو دل نہ کرے یا اٹھنے کی ہمت نہ ہو، تو برائے مہربانی بہت جلدی اپنے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیے گا، بے احتیاطی نہ کیجیے گا۔ اگر اس دوران کچھ نہ ہو تو پھر سطحی کرائیں، اللہ کی ذات انشاءاللہ کرم کرے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کی لڑائی ہوگی جی، مزاج آپ کا گرم اور نارمل زیادہ رہے گا، خوشگوار تھوڑا کم ہوگا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہے۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن ایک عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 5، مبارک رنگ سرخ ہے، ٹھیک ہے۔ برج اسد والوں کے لیے جب یہ کیلکولیشن آتی ہے تو یہ کایا پلٹ ہوتی ہے، آنے والے دن میں ان کے اثرات بہت اچھے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی آج کا جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار، اول آخر درود ابراہیمی 3 بار۔ لفظ آپ پڑھیں گے یا مومنو یا مومنو 483 دفعہ، ٹھیک ہے، 483 دفعہ یعنی 483 دفعہ یہ آپ پڑھیں گے جی۔ عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے۔ دن کے اندر جو ہے وہ چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا شکورو یا شکورو، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ لفظ پڑھیں گے۔ میرا تھوڑا سا گلے کا مسئلہ بنا ہوا ہے 2-3 دن سے، اس لیے بیچ میں تھوڑی سی پرابلم آ جاتی ہے، تو اچھے سے پھر سن لیجئے گا۔ یا شکورو یہ آپ کا دن کا ورد ہے جی۔ برج سملا سٹار ہے ورگو، کاروبار کے معاملات آپ کے تھوڑے سے پریشانی والے ہوں گے، پروفٹ بہت کم ہوگا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ صحت کے معاملات نارمل رہیں گے، گھریلو معاملات میں ہلکی پھلکی بحث ہوگی۔ مزاج آپ کا جو ہے وہ تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے بھی عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں، ایک ایوریج دن رہے گا آپ کا آج کے دن کے اندر۔
آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جی 6. مبارک رنگ بنفشی کلر بن رہا ہے. آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے فجر کی نماز کے بعد کا ہے. آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار اور لفظ آپ پڑھیں گے یا صبور ہو 3 تسمیاں کی جائیں گی. دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا وارث ہو یا وارث ہو. برج میزان سٹار ہے جی لیبرا. کاروبار کے معاملات آپ کے الحمدللہ پروفیٹیبل رہیں گے جی. نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی آج کا دن اچھا ہے, ہنسی خوشی میں دن گزرے گا. صحت کے معاملات کچھ لوگوں کے خراب ہوں گے. ٹائمنگ بتانے لگا ہوں, 1 بجے سے لے کر 3 بجے کے درمیان اگر صحت خراب ہو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جائیے گا. صحت کے اندر تک وجود میں تکلیفیں, تھکاوٹ, کسی چیز کا ایک دم اٹھنے پہ دل نہ کرنا, یا اگر اٹھنے کی کوشش کرو گے تو وجود میں دردیں ہونا, ٹھیک ہے, سر پہ دباؤ ہو جانا, آنکھوں کا کھچاؤ ہو جانا, یہ ایک علیحدہ چیز ہے. یہ اگر ساتھ ہو تو پھر صدقہ دیجیے گا, اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوں تو پھر ڈاکٹر کے پاس جائیے گا, ٹھیک ہے. گھریلو معاملات کے اندر آپ کا لڑائی ہے جھگڑا ہوگا جی. مزاج آپ کا جو ہے گرم اور نارمل رہے گا, خوشگوار تھوڑا کم ہوگا. تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے عام دن ہوگا, کوئی خاص امپرومنٹ نہیں. محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن پریشانی والا ہوگا. چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو سکتی ہے, آگے سے آرگیومنٹ نہ کیجیے گا, زیادہ بہتر رہے گا آپ لوگوں کے لیے. خاص طور پر میں بچیوں کو یہ مشورہ دینے لگا ہوں. آج کے دن کا جو آپ کا مبارک نمبر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 6. مبارک رنگ آپ کا سبز بن رہا ہے جی. دعاؤں کی قبولیت کا آپ کا عشاء کی نماز کے بعد کا ہے. فجر کے بعد آپ کی جو پڑھائی ہے آج کے دن کی, فجر کے بعد جو پڑھیں گے عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے جی, ٹھیک ہے. آپ کی جو پڑھائی ہے وہ ہے اول آخر درود ابراہیمی 21 بار اور صرف ایک لفظ آپ پڑھیں گے یا علی ہو 3 تسمیاں کی جائیں گی. دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا ولی ہو. فجر کی نماز کے اندر یا علی ہو, علی والا نام جو, اور دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا ولی ہو, جیسے ولی ہوتا ہے, یا ولی ہو. برج اکرم سٹار ہے جی اسکورپیو. کاروبار کے معاملات آپ کے نارمل رہیں گے. نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے کوئی کام دن ہوگا, کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی. صحت کے معاملات ٹھیک ہوں گے. گھریلو معاملات میں لڑائی جھگڑا ہوگا جی. مزاج آپ کا تینوں ٹائپ کا رہے گا, گرم, نارمل اور خوشگوار. تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن بہت اچھا ہوگا. فضول چیزوں میں ٹائم ضائع نہ کیجیے گا. محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ایک عام دن ہوگا, کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی. آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 10. مبارک رنگ جو ہے آپ کا کالا ہے, سیاہ. دعاؤں کی قبولیت کا وقت مغرب کی نماز کے بعد کا ہے. آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار اور لفظ آپ پڑھیں گے یا کبیر ہو یا کبیر ہو یا کبیر ہو, ٹھیک ہے جی. یہ لفظ آپ پڑھیں گے, تعداد ہوگی 300 بار, 3 تسمیاں نہیں 300 بار. تسبیح شروع کرنے سے پہلے 3 دانے نکال لیجئے گا, باقی 3 تسمیاں کریں گے, آپ کی 300 بار پوری ہو جائے گی. اس کے بعد دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا وہاب ہو یا ماجد ہو یا وہاب ہو یا ماجد ہو. عورت اور مرد دونوں ایک ہی ورد کریں گے. برج قوس سٹار ہے سیگیٹیریس جی. کاروبار کے معاملات آپ کے الحمدللہ ٹھیک ہیں, پروفیٹیبل ہیں. نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا, کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی. صحت کے معاملات جو ہیں ٹھیک ہیں, پر جادو ٹونے والے مریضوں کو آج تکلیف زیادہ بڑھے گی, کیونکہ اکثر سٹارز ان معاملات کے اندر سپورٹ کر جاتے ہیں, مگر آج جو ہے اس معاملے کے اندر آپ کو سپورٹ نہیں ہوگی. تو جس طریقے سے یہاں ساری بات بتا دوں, جو جادو والے لوگ ہیں ان کو کاروبار میں نقصان بھی ہوگا, نوکری والوں کو لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے, تو ان کے ہر طریقے سے آج معاملات خراب ہوں گے. یہ عام لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو صحت خراب ہو سکتی ہے. گھریلو معاملات کے اندر لڑائی جھگڑا ہوگا جی, پر بہت زیادہ نہیں, انشاءاللہ جلدی کور ہو جائے گا. مزاج آپ کا جو ہے گرم اور نارمل زیادہ رہے گا, خوشگوار تھوڑا کم ہوگا. تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا, کوئی خاص امپرومنٹ نہیں. محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن ایک عام دن ہوگا, کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی. آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 9. مبارک رنگ آپ کا جو بن رہا ہے وہ سرخ ہے جی. دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد کا ہے جی. آپ کی آج کی جو پڑھائی ہے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار اور لفظ آپ پڑھیں گے یا اولو یا وکیلو یا اولو یا وکیلو, 3 تسمیاں کی جائیں گی. دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا نورو یا نورو, ٹھیک ہے جی. عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے جی. برج جدی سٹار ہے کیپریکون. کاروبار کے معاملات آپ کے
تھوڑے سے ڈاؤن جانا شروع ہوں گے ایک دو دن کے لیے. زیادہ تر لوگوں کے نارمل رہیں گے، کچھ لوگوں کے ڈاؤن ہوں گے. پریشان نہ ہوئیے گا، یہ جیسے ایک دفعہ تھوڑا سا پل بیک ہوتا ہے وہ ہوگا انشاءاللہ، دوبارہ ہوگا اور معاملات پھر دوبارہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جائیں گے اور پہلے سے بہتر ہوں گے. تو یہ چیز ایک دو دن تک رہے گی. زیادہ تر لوگوں کے تو ٹھیک رہے گی، مگر کچھ لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے. ایک دو دن تک رہے گی، ان کے لیے پریشانی نہ لیجیے گا. بات کرنے کا مقصد ہے پریشان نہ ہوئیے گا، یہ آپ کو رزلٹ بعد میں اور زیادہ اچھا دے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بہتری کی طرف ہی جائے گا انشاءاللہ. نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی. صحت کے معاملات جو ہمیں ٹھیک ہے الحمدللہ. گھریلو معاملات میں بحث ہوگی جی. مزاج جو ہے آپ کا وہ تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل، خوشگوار. تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے کام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی. محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک رہے گا، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا جی. ایک ایکسٹرا چیز بتانے لگا ہوں، فضول خرچی سے بچیے گا. آج کا دن آپ کے لیے فضول خرچی یا زیادہ پیسے لگانے کے لیے مناسب نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ الٹا قرض چڑھ جائے، تو اس چیز کی پرہیز کیجیے گا جی. آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 10 ہے. مبارک رنگ جو ہے وہ آپ کا جامنی ہے. آپ کا دعاؤں کی قبولیت کا وقت مغرب کی نماز کے بعد کا ہے. آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمیہ پڑھیں گے 11 بار، اور آپ لفظ جو ہے وہ پڑھیں گے یا مالکو یا مالکو. ٹھیک ہے، یہ پڑھیں گے مرد حضرات. میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اول آخر درود ابراہیمی 11 بار پڑھیں گی، اور وہ 3 لفظوں میں کو ملائیں گی، یا اللہ، یا فتح ہو، یا ودود ہو. یا اللہ، یا فتح ہو، یا ودود ہو. تعداد 118 بار. 118 بار. تو 17 بار پہلے انگلی پر گن لو، اس کے بعد ایک تسبیح مکمل کر لو. سب سے آسان طریقہ یہی ہوتا ہے. دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے المالکو یا وکیلو، المالکو یا وکیلو. دونوں عورت اور مرد یہی ورد کریں گے جی. برج دلو، سٹار ہے ایکوریس. کاروبار کے معاملات آپ کے جو ہے نارمل رہیں گے جی. نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی آج کا دن ایک عام دن ہوگا، ایوریج دن ہے آج آپ کا. صحت کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہیں. گھریلو معاملات کے اندر بحث ہلکی پھلکی ہوگی. مزاج آپ کا جو ہے وہ گرم، نارمل اور خوشگوار تینوں ٹائپ کا رہے گا. تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں. محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن ایک عام دن ہے جی. نارمل فیملی ڈرائیو جیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 6 ہے. مبارک رنگ آپ کا سبز ہے جی. آج بھی آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کا ہے. آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ 21 بار پڑھیں گے. عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے جی. اور آپ لفظ پڑھیں گے یا باطنو، یا باطنو. تعداد ہوگی 3 تسبیحاں 303 بار. دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے وہ آپ پڑھیں گے یا علیمو یا جبارو، یا علیمو یا جبارو، یا علیمو یا جبارو. برج حوت، سٹار ہے پائسس. کاروبار کے معاملات آپ کے جو آج کے دن نارمل رہیں گے. چھوٹے موٹے مسائل آئیں گے. ایسے گراہک، دکانداروں کے بارے میں بتا رہا ہوں خاص طور پر، ایسے گراہک جو کہ بحث کریں گے وہ آئیں گے. اکتائیے گا نہ. زیادہ تر بحث کرنے والے گراہک جو ہوں گے وہ انشاءاللہ سامان لے کر جائیں گے. آپ کی چرب زبانی آپ کو آج نقصان دے گی. تو بہت زیادہ بحث کے معاملات کے اندر اگلا کرے، آپ تھوڑا سا تحمل میں رہیں تو آپ پروفیٹیبل رہیں گے اور اچھے بھلے پروفیٹیبل رہیں گے انشاءاللہ. نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے وہ ٹھیک رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. صحت کے معاملات بھی ٹھیک ہیں. گھریلو معاملات میں لڑائی ہو سکتی ہے جی، اور اچھی بھلی ہو سکتی ہے. آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. خاص طور پر آج صبح آپ جب بھی اپنے کام پر جائیں گے، جس ٹائم پہ بھی جائیں، تو برائے مہربانی کوشش کیجیے گا کہ فرسٹ ٹائم پر بحث نہ ہو. اگر کوئی کرے بھی تو آپ خاموش رہیں، آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. ورنہ کاروبار الٹا لاس میں چلا جائے گا اور اچھا بھلا لاس میں جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے بحث نہیں کرنی. جو لوگ گھر پہ رہتے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو ٹائمنگ بتانے لگا ہوں. اندازہ نک کہ صبح 9 بجے تک آپ نے کوشش کرنا ہے کہ بحث نہ ہو. آج کا دن بحث آپ کو بہت زیادہ نقصان دے گی. ٹھیک ہے، تو آپ کی بہت مہربانی. میری بچیوں، تمہارے نصیب ہی مردوں نے کمانے ہیں. میری مائیں ہیں، میری بہنیں ہیں. خدا کے لیے آپ کا جو زبان کو کنٹرول رکھیے گا، ورنہ
آپ کا جو شوہر ہے وہ کسی بھی سٹار سے تعلق رکھتا ہو، اس کے کاروبار میں لاس ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے کہ جیسے مرد ہے، اس کا تو اپنا سٹار ہے، تو وہ اگر بحث کر کے جائے گا ظاہر اس کو لاس ہوگا، مگر جو بچی ہے اس کا سٹار سے تعلق نہیں، اس کا میرے رب نے جو نصیب لکھا ہے اس سے تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو نصیب تو مرد تمہارا کمائے گا نا۔ تو اگر میرے بچیوں آپ لوگوں کو زبان آپ نے آج کے دن کے اندر چلائی تو بیٹے باہر جائیں گے، کام کر کے نقصان کر کے آئیں گے، آپ خود نقصان کرو گی کاروباری لحاظ سے اگر کوئی کام کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا کوئی شوہر باہر جاتا ہے، وہ کسی بھی سٹار سے تعلق رکھے، وہ بھی کاروبار میں لاس کر کے آئے گا۔ تو صرف اپنی زبان کو کنٹرول کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، 9 بجے تک کر لینا، اس کے بعد چھوٹی موٹی بات ہو تو کر لینا، مگر یہ کہ ایک بات یاد رکھو، آپ کے سٹار سے جو تعلق رکھنے والی عورتیں ہیں ان کے لیے چیخ کے بولنا، چاہے بچوں کے ساتھ بولیں، کسی بھی طریقے کے ساتھ چیخ کر بولنا گھر میں بے برکتی لاتا ہے۔ اپنے اندر تحمل لاؤ، تمہارے جو برج حوت والی بچیاں ہیں بڑی نصیب والی ہوتی ہیں، کاروبار کے اندر پیسے کے اندر بڑی رچ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے نصیب کے اندر بڑا پیسہ ہوتا ہے، مگر یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے دن بدن نیچے آ جاتی ہیں، گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑی سی اس چیز کے اندر احتیاط کرنا، مزاج آپ کا گرم رہے گا، نارمل اور خوشگوار تھوڑا کم ہوگا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن پریشانی والا ہوگا، لڑکیوں کے معاملے کے اندر غصے کی وجہ سے اپنا نقصان کر بیٹھیں گی، بریک اپ ہو سکتا ہے آج کے دن کے اندر، زبان کو کنٹرول میں رکھنا، ہر معاملے کے اندر بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کا آج کے دن کے اندر جو ہے مبارک نمبر جو ہے وہ 5 ہے، مبارک رنگ سفید ہے آپ کا، دعاؤں کی قبولیت کا وقت آپ کا فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی صبح فجر کی نماز کے بعد، آپ کو 2 پڑھائیاں بتانے لگوں، غور سے سن لیجئے گا۔ اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار، اور آپ عبارت پڑھیں گے سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ پڑھیں گے 100 بار، اور 100 بار پڑھنے کے بعد اپنے سینے پہ دل والے مقام پر پہلے پھونک ماریں گے، اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو جیسے دعائیہ انداز میں نہیں ہاتھ اٹھاتے، بالکل دونوں کو آپس میں جوڑ کر اس میں پھونک مار کے، تو یہ انسان کے تصور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ جیسے بندہ پھونک مارتا ہے تو سمجھتا ہے میرے ہاتھوں کے اندر پھونک جمع ہوگی، تو وہ اپنے سر پہ ماریں گے، ٹھیک ہے، سر کے اوپر ہاتھ پھیریں گے، ماریں گے نہیں، ہاتھ پھیریں گے، معذرت، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ لوگ مطلب غلط بھی سمجھ جاتے ہیں، تو اس لیے آپ نے اس طریقے سے اپنے دماغ پر اور دل والی جگہ پر پھونک مارنی ہے۔ اس کے بعد یہ عورت اور مرد دونوں کریں گے، ایک کو نہیں بتا رہا۔ اس کے بعد جی آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور آپ لفظ پڑھیں گے یا وارثو یا اللہ یا رضا کو، یا وارثو یا اللہ یا رضا کو، 3 تسمیاں کریں گے جی آپ کی، اس کی 303 بار، ٹھیک ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی 3 بار، 11 بار جو آپ کا دل کرے پڑھ سکتے، 11 بار پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ دن کے اندر جو ہے آپ چلتے پھرتے ورد کریں گے یا ولیو یا غنیو، یا ولیو یا غنیو، یا ولیو یا غنیو، ٹھیک ہے جی۔ یہ 2 لفظوں کا آپ دن کے اندر چلتے پھرتے ورد کریں گے جی۔ آپ لوگوں نے اپنا ہورسکوپ سن لیا، اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف۔ تسلی سے میری ہر بات، ہر پوائنٹ کو ضرور سنیے گا، آپ کی مہربانی، اسکپ کرنے سے آپ اپنی زندگی کا نقصان کریں گے، اپنے فائدوں کا نقصان کریں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے ایک ایک لفظ کو بڑے آرام سے سنتے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، پریشانیاں ختم کرے۔ تو جو لوگ سنتے ہیں ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگ ایک چیز کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے، ذکر ہر روز علیحدہ ہوگا کیونکہ دن کے حساب سے ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے، جب میں ذکر کروں گا، ظاہر ہے اگر زیادہ تر لوگ ایک وقت میں وہ سنتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی جنازے کے اندر 40 لوگ شامل ہو جائیں تو انسان بخش دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے لیے 40 لوگ مل کر دعا کرتے ہیں تو اس بندے کی دعا میرا مالک قبول کر کے اس کو بخش دیتا ہے۔ تو اب میرا تو ماشاءاللہ اتنا بڑا چینل ہے، یہاں پر اگر آپ لوگ 500 700 1000 2000 3000 بندہ مل کر آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ویڈیو کے شروع میں ہی،
خود سوچو کہ پتہ نہیں کس کی آمین کی طفیل میرا رب تمہاری آمین قبول کر لے، پتہ نہیں کس غریب کی وہ آنسو اس کے نکل رہے ہوں اس وقت، اور اس کے دل سے ایسی دعا نکلے، ایسی آمین نکلے کہ 1000 بندے کو میرا ماں، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، لاکھوں کو پیدا کرنے والا، ایک دن کے اندر لاکھوں کو مارنے والا، لاکھوں کے نصیب بدلنے والا، وہ قادر مطلق ہے۔ 2 4 5 ہزار لوگوں کے نصیب بدلنے میں اس کو کوئی فرق لگتا ہے؟ تو اگر ایک دفعہ آمین اپنے دل سے کہہ دو، تمہارے دل سے نہیں نکلی، کیا پتہ تمہارے دل سے نکلی ہو، میرے رب نے قبول نہ کی ہو، کسی اور کے دل کی قبول کر لی ہو، تو ایک کی طفیل کر کے 1000وں کی آمین قبول ہو جائے گی۔ اجتماعی دعا جو ہوتی ہے اسی لیے کی جاتی ہے۔ یہ جو ہم لوگ لنگر کے انتظام کرتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ لنگر کے بہانے آ کر ہماری آمین میں ملیں، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا یہ محفلوں کا۔ اصل مقصد سارا کچھ یہی ہوتا ہے کہ رب کا ذکر کرنے کے بعد حاضر ہو کر پاک جگہ پر ہم لوگ آمین کہیں، تاکہ ہمارا رب ہماری مشکلیں آسان فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا بھی مقصد یہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو روزانہ کے حساب سے ذکر بتاؤں گا، آپ کے ساتھ کروں گا، آپ لوگ میرے ساتھ وہ ذکر کریں گے۔ ذکر کرنے کے بعد میں دم کروں گا، آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے دم کس طریقے سے سننا ہے، دم کی بھی میں تفصیل دم کے ٹائم پہ بتاؤں گا، تو آپ لوگوں نے وہ دم سننا ہے انشاءاللہ۔ اس سے آپ کے وجود کی بیماریاں، دباؤ، کاروبار میں ناکامی، ستاروں کی بندش، یہ ساری چیزوں کا علاج ہوگا۔ جادو کو بھی کم کرے گا، جادو کو 100% ختم نہیں کیا جا سکتا آن لائن دم سے، مگر یہ ہے کہ اس سے کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اثرات کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، انسان کی معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم آخر میں دعا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کو پہلے دن سے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ تو سیکنڈز کے بھی ہزار میں حصے کے اندر آپ کی دعا قبول کر کے زندگی بدل دیتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کا آج کے دن کا جو 12 کے 12 سٹارز کے لیے بہترین ذکر ہے وہ کریں گے، تو میرے ساتھ مل کر آپ یہ ذکر کریں گے۔ میں آپ کو پہلے تعداد بتاؤں گا اور پھر میں ذکر کروں گا، تو میرے ذکر کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے ذکر کرنا ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں، کان میں ہینڈ فری لگائیں، اور کوشش کریں کہ ہر بندہ ہینڈ فری یوز کرے، جب یہ ہو اونچی آواز میں بھی سنیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو سب چلیے اب آپ کا ذکر شروع کرتے ہیں آج کے دن کا۔ آج کا جو ہمارا ورد ہے، پچھلے دنوں میں ہم لوگ کر رہے تھے اللہ کا ورد 41 دفعہ، مگر آج اللہ کا ورد جو ہے وہ لا تعداد ہوگا، گنا نہیں جائے گا، نہ میں گنوں گا نہ آپ لوگ گنیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور مکمل کریں گے جل جلالہ پہ۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہو، 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 اللہ جل جلالہ۔
ہمارا دوسرا ورد ہے جی یا علیو، مطلب ہے اے بلند مرتبے والے۔ تو اس کو پڑھنے کا تھوڑا سا طریقہ اس طریقے سے کہ جب آپ بیٹھے ہوں گے تو چہرہ تھوڑا سا اوپر آسمان کی طرف کریں گے اور تصور ہوگا، ذکر تو یا علیو کا ہوگا مگر عربی میں پڑھیں گے تصور ہمارا وہی ہے، اے بلند مرتبے والے۔ تو ہم اپنے چہرے کو اوپر اٹھا کر تصور کے اندر جیسے رب کو پکارتے ہیں ویسے ہم پکاریں گے۔ تو ہمارے جیسے ہوتا ہے نا، جیسے ضرب لگتی ہے یا کسی کو زور سے پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا آپ نے کرنا ہے۔ اور تصور یہ ہوگا کہ جیسے انسان اپنے تصور میں آپ نے لکھی کہ آپ کے منہ سے جو لفظ نکل رہا ہے وہ سیدھا آسمان پہ جا رہا ہے اور ہم اپنے رب کی تعریف کر رہے ہیں اور ہمارا رب سن کے خوش ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا تصور ہوگا۔ بیٹھیں گے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب میں ذکر کا آپ کا سٹارٹ کیا کروں تو کوشش کیا کریں کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھا کریں۔ تو اپنے آپ کو اس طریقے سے بنایا کریں کہ جیسے آپ آنکھیں بند ہوں، تصور ہو اور وہ تصور کے اندر آپ خانہ کعبہ میں موجود ہوں، سامنے خانہ کعبہ موجود ہو، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے تصور کا۔ تو آج ہم جو یہ ورد کریں گے یا علیو، چہرہ تھوڑا سا آسمان کی طرف ہوگا، تصور یہ ہوگا کہ ہمارے منہ سے جو نکل رہا ہے یا ہماری زبان سے، اگر آپ اونچی نہیں پڑھ رہے تو ہمارے منہ سے جو نکل رہا ہے، یا اگر اونچی تھوڑا سا پڑھ رہے ہیں تو زبان سے جو نکل رہا ہے وہ لفظ سیدھے آسمان کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارا رب ڈائریکٹ سن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سن کر خوش ہو رہا ہے اور ہم اپنے رب کی تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو شروع کریں گے بسم اللہ سے، یہ بھی لاتعداد ہوگا، بسم اللہ سے اور مکمل جل جلالہ پہ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو ورد شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علیو 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 جل جلالہ۔ اب ہم تیسرا لفظ جو پڑھیں گے وہ لفظ ہے یا وہابو، تعداد صرف 14 بار، کیونکہ یا وہابو کے اعداد بھی 14 بار ہے تو ہم صرف 14 بار پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا وہابو 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 جل جلالہ۔ جی ہمارا ذکر مکمل ہو گیا۔ اب میں آپ لوگوں کو دم کروں گا۔ دم سے پہلے کچھ تفصیل سن لیجئے گا۔ اگر تو آپ کا کاروبار بند ہے، جسمانی تکالیف ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بندشیں ہیں، ایک نشانی بتانے لگا ہوں جس سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کو جادو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر رات کو سوتے وجود تربکتا ہے، تربکنا کہتے ہیں جھٹکا لگنے کو، ڈرتے ہو، کوئی بچی ہو، عورت ہے اور عمر 22 سال سے اوپر ہے تو ٹانگوں پر نیل کے نشان آتے ہیں، پٹ یعنی تھائی والی جگہ پر، 100% جادو ہے۔ پھر آپ لوگوں کا کام کم ہوگا، یعنی کہ جو جادو اس کے اثرات کم ہوں گے۔
ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ جادو باقاعدہ علاج کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، دم سننے سے صرف ختم نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ علامتیں نہیں ہیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ 100% اس سے افاقہ ہوگا۔ 11 دن لگاتار دم سننا کم سے کم آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ روزانہ سنتے رہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ روز نظر لگ جاتی ہے کسی حاسد کی، کوئی پتہ نہیں کوئی کس وقت کیا کر جاتا ہے، تو پہلے سٹیپ پر ہی اسے ختم کر لیا جائے تو زندگی میں کبھی مسائل نہیں آتے۔ تو اگر آپ جسمانی تکالیف کے لیے کام کرنے کو دل نہیں کرتا، وجود میں تکلیف ہے، اس کے لیے دم سن رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے 21 دن تک چاول نہیں کھانے۔ پہلے دن جب دم شروع کریں گے اس سے لے کے 21 دن تک آپ چاول نہیں کھائیں گے، چاول کا ایک دانہ بھی نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کی پرہیز ہے۔ اگر آپ لوگوں کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہے تو پھر آپ لوگوں کی پرہیزیں زیادہ ہیں، یعنی اب بڑا گوشت استعمال نہیں کریں گے، ثابت مسور اور مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی ہے تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے، اب یہ استعمال نہیں کریں گے۔ قبرستان، ہاسپٹل، پیدائش والی جہاں پر بچے کی پیدائش ہوئی ہو یا پھر کہیں فوتگی ہوئی ہو، وہاں پر آپ لوگ نہیں جائیں گے، وہاں سے آیا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے اور چاول نہیں کھائیں گے، یہ تمام چیزیں آپ کو بند ہوں گی۔ بازار کے سالن کی بھی پرہیز ہوگی، اور آپ نے جو دم ہے وہ 21 دن آپ نے بھی مکمل سننا ہے۔ اب اگر آپ لوگوں نے، جادو والے مریضوں نے یہ پرہیز کی تو تقریباً 70% تک، 60-70% تک جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہوگی۔ اب آپ کا میں دم شروع کرتا ہوں۔ دم کا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ موبائل اپنے سیدھے کان کے ساتھ لگائیں گے، اگر آپ نے ہینڈ فری لگائی ہے تو ہینڈ فری بھی صرف سیدھے کان کے اندر لگے گی، ٹھیک ہے؟ جب میں موبائل میں پھونک ماروں گا، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، صرف سننا ہے۔ جب موبائل میں پھونک ماروں گا تو آپ نے اپنے سینے پہ پھونک مارنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور لاسٹ میں جہاں کہوں گا اور جیسے کہوں گا ویسے کرنا ہے۔ تو موبائل لگا لیں جی اپنے سیدھے کان کے ساتھ، دم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا 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 شافینا 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 ہادینا 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 معافینا 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 مرشدنا 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 رہبرنا 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 مولانا 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 محمد صاحب التاج والمعراج البراق والامداف البلائے والباء والقاتل المرز والامداف البلائے والوباء والقحط والمرز والامداف البلائے والباء والقاتل المرز والامداد کن یا رسول اللہ فیس باللہ، امداد کن یا رسول اللہ فیس باللہ، امداد کن یا رسول اللہ فیس باللہ۔ اسمہ مکتوب مرفوع مشہور کشن فی اللہ والقلم سید العرب والعجم جسم مقدس وطن طاہر منور فی البیت والحرم شمس دہا بدر دجا صدر ونولدہ کافل ورا مصباح الظلم جمیل شیم شفیل منزب الجود والکرم واللہ عاصمہ جبریل خاتم البراق مرکاب المعراج سفرہ معراج سفر وفوق حضرت المنتہا مقامہ کعبہ حسین مطلوبہ والمطلوب مقصود المقصود موجودہ 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 امداد کن یا رسول اللہ فیس اللہ، امداد کن یا رسول اللہ فیس اللہ، امداد کن یا رسول اللہ فیس اللہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین نسل غریبین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین، امداد کن یا رسول اللہ فیس اللہ، امداد کن یا رسول اللہ فیس اللہ، امداد کن یا رسول اللہ فیس اللہ۔ رائے تلاش کی نام مراد المتقین شمس العالم اسرائیل سال کی نام مسلم کربین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین، امداد کن یا رسول اللہ فیس اللہ، امداد کن یا رسول اللہ فیس اللہ، امداد کن یا رسول اللہ فیس اللہ۔ سید ثقلین نبی الحرمین امام الوطن وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ کو سن رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن حسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد ابن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من اللہ نور من اللہ نور من اللہ یلمتکون بنور جمالہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما 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 کثیرا 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 کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط، اللہ الحسیب یا شافی الامراض یا حل المشکلات یا دافع البلیات، یا اللہ معافی یا اللہ شافی یا اللہ کافی۔ سلام قول من رب العالمین، یا شافی رب اللہ تذرنی فرد منتخر الوارثین، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمک لنا،
یا مولا علی امداد کرو، علی ولی اللہ مدد میری کرو، یا رسول اللہ المدد، یا غوث اعظم المدد، یا دستگیر، یا کلندر، یا فقیر، یا مرشد، تیرے نام کے دھیر نہ میل کو مرشد نہ میل کو پیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اب درود شریف پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک ماریں اور اٹھ کر چکر لگائیں، تھوڑا سا چلیں، یعنی کہ فوری طور پر ابھی آپ کا وجود انشاءاللہ ہلکا ہو جائے گا، آپ کو محسوس ہوگا جہاں پر بھی آپ کو تکلیف ہوگی وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو پاز کروں گا تاکہ آپ لوگ یہ اپنا عمل مکمل کر لیں۔ تو آج سے آپ لوگوں کی پرہیز اب شروع ہے جی، اس دم کے بعد سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں نے نیت نہیں کی تو پھر پرہیز نہ کیجیے گا، نیت کر لی ہے تو پرہیز لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات بڑا کرم کرے گی۔ اب ہم دعا کریں گے، میں کچھ دیر کے لیے خاموش رہوں گا، آپ لوگ ایک دفعہ الحم شریف، 3 دفعہ قل شریف پڑھ کے تو میری ملت کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ دعا جو ہے مجھے عادت ہے پنجابی کے اندر کرنے کی، میں پنجابی ہوں تو میں پنجابی میں ہی کروں گا، کیونکہ اس کے اندر میرے دل کی آواز ہر ایک چیز شامل ہوگی۔ تو میرے ساتھ اگر کسی کو سمجھ نہ لگے تو آمین بولتے جائیے گا، ٹھیک ہے۔ دعا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرا سونیا مال کا خالقہ راز کا رب العزت، جو میں کلام پڑھیا ہے، میرے سنن والے نے کلام پڑھیا ہے، میرے مالک تواڈے نام دا ذکر اذکار کیتا ہے، سب تواڈی رضا مندگی واسطے، تواڈی خشنودگی واسطے، تواڈی بارگاہ عالیہ ہدیتاً تحفتاً آجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے قبول و مقبول فرماؤ۔ رب العزت دا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ ہدیتاً تحفتاً آجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے قبول و مقبول فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی توفیل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد صاحب، والدہ صاحبہ، بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، نواسیاں، نواسے، تمام آل اولاد دی روح پاک میں بخشو۔ رب العزت ادا سواب 5 تن پاک، 12 امام، 14 معصوم، 72 تن شہدائے کربلا دی روح پاک میں بخشو۔ رب العزت ادا سواب لیندے چھڑ دے دکھن پاڑ، حافظ، قاری، عالم، فاضل، مست، الست، المسلمین والمسلمات، المومنین والمومنات، جو مسلمان مرد، مسلمان عورت، مومن مرد، مومن عورت دریاواں دے وچ رڑ کے مر گیا، جنگلاں چ رل کے مر گئے نے، جنہ دیاں نسلاں ختم ہو گئیاں نے، کوئی ثواب پہنچان والا نہیں، انہاں دی تمام دی روح پاک نو بخشو۔ میرے مالک کے دا ثواب خصوصاً بالخصوص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث سبحانی دی روح پاک نو بخشو۔ میرے نال دعا دے وچ جننے لوگ شامل نے، انہاں تمام دے مرشدان دین دی روح پاک نو بخشو۔ رب العزت انہاں تمام دی توفیل کر کے ساڈے جنہ جنہ دے لواحقین فوت ہو چکے نے، سسرال وچ، ننیال وچ، ددیال وچ، جڑے جڑے لواحقین فوت ہو چکے ہیں، تمام دی روح پاک نو بخشو۔ خصوصاً بالخصوص اگر کسی دے والدین فوت ہو گئے نے تے انہاں دی روح پاک نو بخشو۔
اگر کسی دے والدین زندہ نے تو انہاں دے درجات بلند کرو، انہاں دی طفیل کر کے میرے مالک بے شمار برکتاں عطا فرماؤ۔ رب العزت جڑے فوت ہو چکے نے انہاں دے کولوں بتقاضا انسانیت جیڑیاں غلطیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے، جڑے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے نے، میرے رب العزت تانوں اپنی ربوبیت دا واسطہ، اپنے محبوب دی محبوبیت دا واسطہ میرے مالک تمام گناہ معاف فرما دیو، آخرت دیاں منزلہ آسان فرماؤ، انہاں دے ہر قسم دے گناہ انہاں دے معاف فرما دیو میرے مالک۔ رب العزت جنیاں بچیاں میریاں ماواں بیٹیاں میریاں بہناں اے دعا سن رہیاں نے میرے نال شامل نے، تمام دیاں پریشانیاں دور فرماؤ، کسی دے رشتے نہیں ہو رہے تے میرے مالک اچھی جگہ تے رشتے کرواؤ، اگر گھراں دے وچ لڑائیاں نے تے رب العزت حضرت فاطمہ تو زہرا دا صدقہ کر کے انہاں دے گھراں دے وچ لڑائیاں ختم فرما دیو، میاں بیوی نو آپس وچ مخلص رہن دی توفیق عطا فرماؤ، رزق بے شمار عطا فرماؤ، میریاں بچیاں دے نصیباں نو کھولو تاکہ انہاں دے خاوند، انہاں دے بیٹے، انہاں دے بھائی انہاں دے نصیباں دا بے شمار رزق لے کے آن۔ اگر رب العزت کسی دے نصیب وچ دولت نہیں بھی ہے تے میرے مالک دنیاوی دولت بے شمار عطا فرماؤ، تسی قادر مطلق ہو، اسی غریب ماڑے ہیں، میرے مالک تواڈے اگے صرف ہاتھ پھیلا سکنے ہیں، اپنے محبوب دا صدقہ کر کے پنجتن پاک دا صدقہ کر کے ساڈیاں چولیاں دے وچ میرے مالک ساڈی ہر منگی ہوئی دعا جڑی ہے دے دیو، میرے مالک کاروبار بے شمار ترقی عطا فرماؤ، جڑے لوگ قرض دار نے میرے مالک انہاں نوں اتنا رزق دیو کہ وہ اپنا قرض دے سکن، میرے مالک اگر اساں کسی کو قرض لینا ہے تو جس بندے کو اساں لینا ہے انہوں اتنا رزق دیو اور انہوں اس دل وچ رحم پاؤ کہ ساڈے وہ قرض ادا کرے، میرے مالک پریشانیاں دور فرماؤ، میرے مالک اگر میرے کسی سنن نالے دے باہر دے پیپر پھسے نے نہیں بن رہے، میرے مالک خدا وسیلہ بناؤ، میرے مالک اگر کوئی کاروبار ترقی کرنا چاہتا ہے میرے مالک خدا وسیلہ بناؤ، میرے رب العزت تسی مسبب الاسباب ہو، رب العزت ساڈے ہر کام دے وچ اسباب پیدا کر دیو کہ آسانیاں ہو جان، رب العزت میریاں کیتیاں ہوئیاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو، رب العزت تانوں رب العالمین ہون دا واسطہ، تواڈے محبوب دا رحمت للعالمین ہون دا واسطہ، تانوں مدینے دیاں گلیاں دا واسطہ، تواڈے پیارے محبوب دیاں سونیاں سونیاں تلیاں دا واسطہ میریاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے لاسٹ میں گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ کمنٹ آمین کا بھی کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو سکے۔ نمبر 2، اگر آپ کی تکالیف دور ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ میری زبان پر شاید یقین نہ کریں مگر آپ کے کیے ہوئے کمنٹ پر یقین 100% کریں گے، آپ کے ایک کمنٹ کی وجہ سے یقین کر کے کوئی بندہ جب دم سنے گا وہ شفا یاب ہوگا اور آپ کو اس کی جو ہے انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، ٹھیک ہے جی، لازمی یہ چیز کیجئے گا، آپ لوگوں کی سپورٹ کے سر پہ ہی ہر چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔